دہشت اور اس طرح کی خبریں پھیلانے کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے۔ آپ میں سے نا مجھے جنرل ڈائر کے وارثین کی خوشبو آتی ہے۔ آپ ظالم ہو۔ بھائی آپ کی عمر کتنی ہوئی ہے؟ تاریخ تو آپ کو پڑھنے نہیں دی گئی، اس کو یہ تھوڑی حکم دیا کہ آپ نے جا کے لاٹھی چارج کرنا شروع کر دینا، لیکن وہ لوگوں کو بتائے گا تو صحیح کہ یار میں نے آج یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان AK آزاد، آپ دیکھ رہے ہیں نوائد صاحب۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہور کے ساتھ ساتھ اس وقت جرنلسٹوں کے لیے بھی یہ زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ عمران ریاض ہے، اس کے خلاف ایسی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، کبھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، کبھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی آنکھ چلی گئی ہے۔ یہ ساری دہشت اور اس طرح کی خبریں پھیلانے کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی میں، سماج میں یہ ساری دہشت پھیلا کے باقی یوٹیوبرز اور جرنلسٹ کو ڈرانا، دھمکانا یا انہیں اپنے بیانیے پر لے کر آنا ہے۔ ناظرین، یہ دہشت، خوف کے بت کب ٹوٹیں گے، اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جناب علی رضا چوہدری صاحب۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں عمران ریاض صاحب کے حوالے سے یا باقی جرنلسٹ یوٹیوبرز کے حوالے سے، جو اس وقت مسائل ہیں، یہ مسائل کب تک چلتے رہیں گے اور یہ سبز ہلالی پرچم کی ناموس کب تک پامال ہوتی رہے گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک سب بات یہ ہے کہ جب خوف و ہراس پھیلایا جاتا ہے تو جس طرح ایک جرنلسٹ نے کسی کو کہا تھا کہ آپ میں سے نا مجھے جنرل ڈائر کے وارثین کی خوشبو آتی ہے، اگر اس مثال میں دیکھا جائے تو کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اگر آپ ہلاکو خان کی تاریخ دیکھیں، وہ جب کسی علاقے یا کسی خطے میں جاتا تھا تو وہاں کے کسی ایک بندے کو پکڑ کے وہ جلا دیتا تھا اور اس کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی تھی وہ اس کے علاقے میں بھجوا دی جاتی تھی اور خوف و ہرا کی جو فضا ہے وہ پورے علاقے میں پھیل جاتی تھی اور لوگ ڈر کے ہمارے سامنے نہیں آتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک صحافی کو نشان عبرت بنا کے باقی جو ڈیجیٹل صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان کو یہ بات باور کروانا کہ بھائی ہماری مرضی کے بغیر اب تو ہمارے جو سینئرز ہیں، مختلف بیٹس کرنے والے ہیں، پولیٹیکل بیٹ کرنے والے ہیں، جو 1970 کی دہائی سے جرنلزم کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار چپ کر جاؤ، کیوں آپ کو جان پیاری نہیں۔ اب جب ہمارے استاد، ہمارے سینئرز اس طرح کی باتیں کریں گے تو مجھے بتائیں کہ پھر کہاں گیا حق، کہاں گیا اسلامی، کہاں گیا جمہوری؟ تو پھر تو سیدھا یہی جواب دینے کے لیے کافی ہے کہ ہاں آپ ظالم ہو، ظلم کر رہے ہو، تو پھر خاموشی کیا؟ دیکھیں میری بات سنیں، اب یہ مائک ہے، اس کے اوپر سٹیکر آپ کوئی بھی لگا رہے ہیں، اس کا کام ہے آواز کو کیچ کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو خطہ ہے اس کے اوپر جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ تو انگریزوں کا بنا ہوا ہے نا، چاہے نام اسلامی ہے، بھاگ دوڑ تو ان کے ہاتھوں کے اندر ہے۔ تو پھر آپ کا سوال تھا کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ اس سلسلے میں تھوڑی سی کمی آئے گی جب اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا، ورنہ تو یہ سسٹم نہیں چینج کریں گے تو قیامت ایسی چیزیں چلتی رہیں گی، اگر ایسے مثالیں جو ہے وہ آتی رہیں گی۔ بیٹھنے سے پہلے اونٹ نے ساری بھیڑ بکریوں کو اپنے پاؤں تھلے رون دیا تو کیا بنے گا؟ تو سر 75 سالوں سے یہی ہو رہا ہے، یہ کوئی نیا کام تھوڑی ہے، یہ تو اب آپ لوگوں نے تھوڑا ہوش کے ناخن لیے ہیں، تھوڑا ہوش سنبھالا ہے۔ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں جن کی عمر 25 سال سے 35 سال، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی تاریخ میں زندگی میں پہلی دفعہ ایسا دیکھا۔ بھائی آپ کی عمر کتنی ہوئی ہے؟ تاریخ تو آپ کو پڑھنے نہیں دی گئی اور آپ کو دنیا کے باقی لغو کام اور روگینیوں میں لگایا گیا تھا۔ تو ڈیجیٹل میڈیا آیا، پھر کچھ لوگوں نے ہسٹری کی اوپر ڈاکومنٹریز بنائی، ویڈیوز بنائی، پھر کراچی میں معذرت کے ساتھ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جس طرح سے رینجرز کو سامنے لا کھڑا کیا گیا، رینجرز کے ذریعے سے اساتذہ پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جس طرح سے وائرل کر رہی ہیں، تو پولیس جس طرح سے ان پر لاٹھی چارج کر رہی ہے، انہیں بگایا جا رہا ہے، تو یہ میرا نہیں خیال کہ ایک معلم کے ساتھ، استاد کے ساتھ اس طرح سے سر یہ دیکھیں نا، یہی استاد ہے جس نے جنرل کو پیدا کیا، جس نے جج کو پیدا کیا، جس نے جرنلسٹ کو پیدا کیا، جس نے سیاستدان کو پیدا کیا، جس نے ڈاکٹر کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ وہی استاد آج جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جس نے استادوں کی عزت نہ کی اور اس نے ترقی کر لی ہو۔ آپ چائنا میں دیکھیں یا جاپان میں دیکھیں کہ ایک استاد کا جو پروٹوکول ہے، ایک استاد کے پاس جو اتھارٹیز ہیں، وہاں کے MNA یا پارلیمنٹیرین کے برابر ہیں۔ یہ باتیں اخلاقیات کی تو ہوتی رہیں گی، میرا سوال جو ہے وہ پیچھے رہ گیا کہ کون ہے جس نے یہ تماشا لگایا
اور ہمارے اداروں کو ایک پاک آرمی کی ایک رسپیکٹ ہے، عزت ہے. رینجرز کو لوگ سلیوٹ کرتے ہیں. رینجرز کی جو جب کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے سب سے پہلے جیسے ابھی سیلاب آنا ہے یا زلزلے آتے ہیں تو رینجرز سر فہرست ہوتی ہے، پاک آرمی سر فہرست ہوتی ہے. تو ان کے بارے میں عوام کے دلوں میں محبت ہے. تو اب جب اس طرح سے قوم کے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا مار کٹائی کے لیے، تو جہاں پر پولیس پیچھے ہمیں بھاگتی ہوئی نظر آئے گی تو رینجرز نے پھر سچویشن کو سنبھالنے کے لیے یہ کام تو کرنا ہی ہے. اگر وہ بھی بھاگے گی تو پھر اس کا ایک امیج خراب ہوگا، ایک ریپیوٹ ڈسٹرب ہوگی. سر وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں آفٹر آل دل میں نفرت تو بڑھ رہی ہے عوام کے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کون ہے یہ، کون یہ سارا یہ جو سسٹم کو چلانے والے جو لوگ ہیں وہی لوگ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اب ان لوگوں کو خود ذرا دیکھنا چاہیے. اگر رینجر کی ڈیوٹی لگ بھی گئی ہے تو اس کو یہ تھوڑی حکم دیا کہ آپ نے جا کے لاٹھی چارج کرنا شروع کر دینا. جس طرح وہ بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے کراچی کے اندر، یہ حکم تھوڑی تھا کہ آپ نے لاٹھی چارج کرنا شروع کر دینا. اب کچھ درمیان میں لوگ بھی ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ اپنی پتہ نہیں کس بات کا غصہ لے کے بیٹھے ہیں. آپ کی ڈیوٹی ہے وہاں کھڑے ہو کے امن و امان کو بحال کرنا، آپ کھڑے رہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے لاٹھی چارج کرنے کی. اب آخر رات وردی تو میری ہے نا، عزت تو میری خراب ہوگی، باتیں تو لوگ ہمیں سنائیں گے. تو لاہور میں بھی سرکاری ملازمین ان میں سر فہرست جو ہیں وہ اساتذہ ہیں. اب ظاہری بات ہے میڈیا انہیں دکھا نہیں رہا. اب سوشل میڈیا اگر دکھاتا ہے تو انہیں ڈراؤ دھمکاؤ کی پالیسی پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال جا کے کس طرف رہے ہیں؟ سر سوشل میڈیا کو بھی ڈرا لیں. وہاں سے اب لاہور جو ہے وہ 2 کروڑ آبادی کا شہر ہے، کراچی 3.25 کروڑ آبادی کا شہر ہے. وہاں سے جو ایک بندہ دیکھے گا 10 بندے دیکھیں گے، وہ جا کے لوگوں کو نہیں بتائیں گے. ہاں علیحدہ بات ہے کہ اس کے پاس پروف آف وٹنس نہیں ہوگا جو اس نے دیکھا ہے، لیکن وہ لوگوں کو بتائے گا تو صحیح کہ یار میں نے آج یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو کتنے جرنلسٹ کو اٹھا کے اندر ڈال دیں گے. وہ تو چلو ٹھیک ہے، وہ کہانی ہوگی، سارے چپ کر جائیں گے. لیکن وہاں سے جو لوگ گزر رہے ہیں، ایک سرکل ہے، سرکاری ملازمین ہیں، سیمی گورنمنٹ ہیں، پرائیویٹ ہیں، جب وہ وہاں سے لوگ گزر رہے ہیں تو وہ جا کے روداد نہیں بتائیں گے کہ آج میں نے اس وردی والے کو اس طرح ایک استاد کی ٹانگیں کھینچتے ہوئے دیکھا، اس وردی والے کو کراچی کے اندر میں نے ڈنڈے مارتے ہوئے دیکھا، پتھراؤ کرتے ہوئے دیکھا. تو وہ جا کے اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے، بچے آگے گھر والوں کو نہیں بتائیں گے. تو بات تو پھیلے گی. واٹس ایپ ہے، پکچر ہے، کوئی ایک جاتے جاتے ویسی پکچر لے لیتا ہے، یا موبائل کے اندر کسی کی ویڈیو آن ہے جیب کے اندر، تو آپ یوٹیوب اس کو کہاں تک روک لیں گے. ویڈیوز نہیں وائرل ہوتی ہیں یوٹیوب سے زیادہ. ویڈیوز تو ان لوگ عام جنرل کی پبلک کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں جو ایک چھوٹا چھوٹا کلپ لے کے اپلوڈ کرتے ہیں. ناظرین یہ ساری صورتحال ہے اس وقت. ملک آپ کہہ لیں کہ بند گلی میں کھڑا ہے. اگر الیکشن کرواتے ہیں تب بھی مرتے، اگر نہیں الیکشن کرواتے ہیں تب بھی مرتے. تو اب وہ سوچ رہے ہیں کریں کیا. اس ساری صورتحال میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے کہ کون اس دھرتی ماں کی ناموس کو بوال کر رہا ہے، کون اس دھرتی ماں کے تقدس کی بات کرتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبانی کے آزاد کو جلدی دیکھتے رہیے نوائل انسان. اللہ نے کے بعد